अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत दिन, इतनी खूबसूरत घड़ियाँ, इतना खूबसूरत महीना हमारी लाइफ में आया है। हमें तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और इस महीने की लाज़वाल जो बरकतें हैं ना, उन्हें लूटने से कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं कहती हूँ बदनसीब है वो इंसान जो इस महीने की बरकतों को जो है ना नहीं ले रहा और अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस महीने में हम लोगों ने अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड होना है और हम लोगों ने जो है ना ये प्रैक्टिस करनी है कि हमने 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। ये चीज़ तहैया कर लेना है हम लोगों ने कि हम लोगों ने ये काम करके ही रहना है। तो मैं कहती हूँ कि इंसान जो काम सोच लेता है, जिस काम करने की ठान लेता है, वो काम फिर कैसे नहीं कर सकता। आज मैं आप लोगों को के साथ एक बात करूँगी जो है तरावी के बारे में। तरावी कुछ लोग कहते हैं कि तरावी ना पढ़ें तो रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, हमारा रोज़ा नहीं होता। तो इसकी क्या हकीकत है? तरावी पढ़ना कहाँ तक जायज़ है? जायज़ है भी या नहीं? या तरावी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? किस लिए पढ़ते हैं? इसके बगैर क्या रोज़ा नहीं होता? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो जनाब यहाँ पर हम लोग करेंगे रोज़ की रूटीन के जो काम हैं। ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक है लेकिन काम तो हम लोगों ने करने ही करने हैं ना। वही बात हो गई ना कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। हम लोग सुबह से शाम तक सारे काम करती हैं लेकिन थकती नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स के नवाजा हुआ है और हम लोग सहरियाँ भी बना रहे होते हैं, अफ्तारियाँ भी बना रहे होते हैं और रहमतें लूट रहे होते हैं अल्लाह ताला की। तो जनाब यहाँ पर मैंने कुछ मंगवाया था गुड़ और शक्कर। तो कोशिश करें कि चीनी से जो है ना आप लोग थोड़ा-सा दूर रहें क्योंकि चीनी जो है वो केमिकल है और वो हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कोशिश करें कि शक्कर का इस्तेमाल करें, जो है ना जो जो ब्राउन शुगर होती है उसका इस्तेमाल करें। तो ये जो होती है असल में कुदरती होती है ना, तो इसलिए ये हमें क कम नुकसान देती है, नुकसान नहीं देती। सो अपने बच्चों को चीनी छुड़वा के ना शक्कर का आदी बनाएँ। सो जनाब यहाँ पर हम लोग अपनी इफ्तारी भी बनाएंगे इंशाल्लाह और सारा दिन के काम भी करेंगे और साथ साथ हम लोग अपना टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे कि तरावी क्या है, तरावी क्यों पढ़नी चाहिए भी या नहीं पढ़नी चाहिए, या फिर अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। उसके साथ साथ आप लोगों को गोरे चिट्टे होने का एक तरीका भी बताऊंगी और वो है जनाब हम लोग जब जाते हैं पार्लर, इतने महंगी महंगी क्रीमें, इतने पैसे वो ले लेती हैं और हम लोग फिर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ईद पर हमने पार्लर नहीं जाना, हम लोगों ने अपने घर पर ही सारा कुछ करना है। तो आज थोड़ा-सा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो जनाब तरावी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तरावी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दीन इतना आसान है कि हम लोग चाहें ना तो हम लोग पूरा का पूरा अल्लाह ताला के बताए हुए हर अमल जो है ना उस पर अमल पैरा हो सकते हैं और अपने आप के लिए सीधे रास्ते बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने खुद ही अपने दीन को इतना मुश्किल बनाया हुआ है। मैंने सुना है कि तरावी पढ़ने के बगैर जो है वो रोज़ा नहीं रखना जायज़ नहीं है। तो तरावी का जो है ना जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म मैं रखती हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ये तरावी जो होती है ना ये सुन्नत है और ये नफ़ली इबादत है। और माफ़ी उस चीज़ की नहीं है जो कि फ़र्ज़ इबादत है। जिस तरीके से फ़र्ज़ हम लोग पढ़ते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, सुबह फ़जर के 2 फ़र्ज़ हैं। फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं ना, वो बहुत कीमती हैं। उतना उसमें उनका इतना ज़्यादा अजर है ना कि हम लोग गिन नहीं सकते, हम हिसाब नहीं लगा सकते। सो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास टाइम कम हो, हम बीमार हैं या फिर ज़्यादा देर तक हम लोग स्टे नहीं कर सकते, तो 2 फ़र्ज़ मस्ट हैं, वो लाज़मी पढ़ने हैं। उसके बाद 4 जो है ना ज़ोहर के हो जाते हैं, 4 असर के हो जाते हैं, 3 मगरिब के हो जाते हैं और 4 हो जाते हैं जनाब इशा के। अच्छा जी, बात हो गई यहाँ पर ख़त्म। अब जो मौलवियों ने काम बनाया हुआ है ना, उन्होंने ये बात कह दी है कि अगर तुम लोगों ने तरावी नहीं पढ़ी ना, तो तुम्हारा रोज़ा नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि दीन को मुश्किल बनाने वाले ये जो लोग ये बातें करते हैं, ये कौन होते हैं? मैं देखें जब हमारे अल्लाह ताला ने दीन हमारा इतना आसान बनाया है, तरावी जो है ये नफली इबादत है। जिस तरह से कहा गया है ना कि रमज़ानुल मुबारक में हर जो काम है ना, हर नेकी का अजर जो होता है ना वो 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। हर हम लोग जो नेक काम करते हैं उसका हमें अजर जो है वो 70 गुना तक ज़्यादा करके दिया जाता है।
تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے راتوں کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے، کہا ہے کہ راتوں کو قیام کرو، راتوں کو جاگو، میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، میرے فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ زمین پر پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کون سا میرا بندہ رات کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تہجد ادا کر رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، کون سا میرا بندہ مجھ سے جو ہے نا رزق مانگ رہا ہے، مجھے بتاؤ میں اسے رزق عطا کروں، کون سا بندہ ہے جو مجھ سے شفا مانگ رہا ہے، میں اسے تندرستی عطا کروں، کون سا بندہ جو ہے نا میرے سے اولاد مانگ رہا ہے، میں اسے نیک اولاد عطا کروں۔ اس لیے یہ تراویح بنائی گئی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے نا اس کو مضبوط کیا جائے۔ تراویح پڑھنا بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر ہمارے پاس جو ہے نا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر ہم لوگ لیٹ گئے ہیں، بچہ جس طرح رونے لگ جاتا ہے، ماں لیٹ جاتی ہے ساتھ، اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ تراویح نہیں پڑھ سکتی، اس نے نماز پڑھی اور وہ سو گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میری بہنوں، یہ دین جو ہے نا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اس کو کر دیا ہے۔ خدا را اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور اپنی نسلوں پر بھی رحم کریں، تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جناب، جس سے میری بہن کو یہ نا ملازمہ کا ایشو ہے یا پھر پگمنٹیشن ہے اسکن کے اوپر، یہ جو 2 کریمیں میں نے ابھی مکس کر کے لگائی ہیں نا، اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زبردست جو ہے نا ہمیں رزلٹ ملتا ہے، تو آپ لوگ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کامنٹ کر کے، میں آپ کو بتاؤں گی، اور بہت اچھی کریمیں ہیں اور بالکل افورڈیبل ہیں، اور جو ہے نا بعد میں رنگ کالا کرنے والی نہیں ہے اور یہ رنگ گورا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اسکن کو صاف کرنے والی ہیں۔ تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی کامنٹ سیکشن میں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا تھوڑا سا فائدہ ہو سکے، کیونکہ جو چیز اچھی ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ میری بہنیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور خاص طور پر وہ چیز جو کہ سستی ہو جس طرح سے ہم ہوم میکرز جو ہوتی ہیں نا، اپنے گھر کو بنانے کے لیے، سجانے کے لیے سارا دن محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، ایک ایک روپیہ جمع کر کے ہم لوگ جو ہے نا اپنے گھر کے چیزوں کو خریدتے ہیں، اپنے کچن کو سجاتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارا مہینے کے بعد اگر ہمارے اوپر 1000 1500 2000 لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سارا دن کام بھی تو کرتے ہیں نا، جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ عورت کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، عورت کے اوپر خرچ کرنا جو ہے نا یہ بھی ثواب ہے۔ کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ پارلر پر چلی جائیں اور وہاں پر جو ہے نا آپ لوگ 50 ہزار جو ہے نا لگا کے گھر آ جائیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کے شوہر کما رہے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، وہ دھوپ نہیں دیکھتے، چھاؤں نہیں دیکھتے، وہ اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں نا، عورتیں جو ہوتی ہیں گھر میں اپنی مرضی سے کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک کام کر لیتی ہیں، تھک جائیں تو بیٹھ جاتی ہیں، ریسٹ کر لیتی ہیں، پانی پی لیتی ہیں، چائے پی لیتی ہیں، اپنی بچوں کے ساتھ ہنس کھیل لیتی ہیں، پھر دوسرا کام کر لیتی ہیں، لیکن مرد ایسا نہیں کرتے، وہ بیچارے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اس لیے اپنے شوہروں کی کمائی کی بھی عزت کریں، خیال ضرور رکھیں اپنا، لیکن اڑائیں نہیں، فضول خرچی بالکل بھی نہیں ہم لوگوں نے کرنی۔ تو جناب یہاں پر یہ دیکھیں میرا چھوٹو سا جو ننھا سا چھوٹا سا ہے نا، یہ کہہ رہا تھا ماما میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے وہاں پر اس کو جائے نماز لگا کے دی، کہتا نہیں ادھر نہیں پڑھنی، ادھر پڑھنی ہے، تو ابھی یہ یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ اپنے بچے کے سامنے نماز پڑھ رہی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کا بچہ آپ کی طرف دیکھ کے نماز نہ پڑھنا شروع کرے، آپ 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، میں کہتی ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کا بچہ 5 وقت کا نمازی نہ ہو۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن جو ہوتے ہیں یہ کچے ہوتے ہیں، اور جو یہ دیکھتے ہیں نا پھر یہ وہی سیکھتے ہیں۔ اگر اپنے والدین کو یہ نیک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر بھی وہی نیکی کا جو کام ہے نا، نیکی کا سلسلہ ہے، وہ جاری ہوتا جائے گا۔ اچھا جناب، ہمارا دین جو ہے نا یہ اتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں ہمارے دین کو دیکھنے والا جو ہے نا وہ بھی اس سے جو ہے نا اثر انداز ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں نا مطلب لڑکا جو تھا وہ مسلم تھا اور لڑکی جو تھی وہ ہندو تھی، اور لڑکے نے جو ہے نا روزہ رکھا ہوا تھا، اور لڑکی بھی اس کی طرف دیکھ کے نا وہی عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکی نے بھی کچھ نہیں کھایا سارا دن اور صرف پانی پیا، تو اس کے
بعد پھر شام کو جب افطاری کا وقت ہوا اس نے افطاری بنائی اور اس کو افطاری کروائی، اور وہ حجاب لے کے حجاب کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور یقین کریں اس کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، اور اس کو دعا پڑھنی نہیں آ رہی تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اور دیکھیں ہمارا دین ہے ہی اتنا خوبصورت، اور وہ حجاب میں بیٹھی ہوئی تھی اور خود کو بڑا بڑا فخر محسوس کر رہی تھی کہ میں نے حجاب کیا ہوا ہے، اور بار بار شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ میں بڑی پیاری لگ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ایک الگ ہی خوبصورتی سے نوازا ہے۔ تو ہم لوگ تو پھر جو ہے نا بد قسمت ہے نا کہ ہم لوگ اپنے دین کو جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں کرونا آیا ہے تو کس طرح سے وہ چائنیز لڑکیاں جو ہیں وہ جوتوں سمیت امام کے پیچھے پیچھے جو ہے نا سجدے کر رہی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اسی سے چھٹکارا ہے۔ تو لیکن ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ وہی نا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نہیں ہے نا نیکی کے راستے پر نہیں آ رہے، اسلام قبول نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ میں نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں۔ اگر یہ اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا تو یہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ بس اس لیے ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ اپنے نبی کی امتی ہیں، اور ہم اتنے خوبصورت دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں وہ ہندو دوسری طرف دیکھیں کس طرح سے وہ لاشیں اٹھاتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، ان کا دل بھی نہیں جو ہے نا خراب ہوتا کہ دیکھیں کیسے وہ اپنے پیاروں کو جلا رہے ہیں۔ ہمارے تو مٹی کے نیچے دفن کر کے آتے ہیں اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ اپنے پیاروں کو جو ہے نا جلا دیتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنے خوبصورت دین سے نوازا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی دین پر لگائیں، خود بھی کوشش کریں تو، اور جو ہے نا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھروں کو جو ہے نا جنت کی طرح خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔